اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سجاد رائے آفیشیل۔ دوستو، آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی۔ تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس واقعے کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں مدینہ طیبہ کے شمال مشرق میں 400 صحابہ کے ہمراہ بنو غطفان کے علاقے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اس سفر میں 6 صحابہ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس غزوہ کا نام ذات الرقاع تھا۔ بنو غطفان کا عربوں پر بڑا روب رہا کرتا تھا، مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ انہوں نے احزاب کے موقع پر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تھا اور غزوہ خیبر میں یہودیوں کی مدد کی تھی۔ اب وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے فوراً بعد ان کے خلاف پیش قدمی فرمائی۔ بنو غطفان پر اللہ نے اپنے رسول کا روب طاری کر دیا اور غطفان کے ذیلی قبائل بنو محارب اور بنو سالبہ مسلمانوں کی آمد کا سن کر بھاگ گئے۔ لشکر اسلام جنگی اہداف حاصل کرنے کے بعد جب واپس مدینہ طیبہ جا رہا تھا تو صحابہ کرام بڑے اطمینان سے محو سفر تھے کہ ایک جگہ لشکر پڑاؤ کرتا ہے۔ مجاہدین وادی میں ادھر ادھر پھیل کر درختوں کے نیچے لیٹ گئے اور جلد ہی اکثر لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار درخت کی ایک شاخ سے لٹکا کر آرام فرمانے لگے۔ انہی قبائل میں سے ایک دیہاتی شخص اپنی قوم سے کہا کہ تم اطمینان رکھو، میں خفیہ طریقے سے اسلامی لشکر میں داخل ہوتا ہوں اور مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل کر کے واپس آتا ہوں، اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کو علم نہ تھا کہ کوئی شخص بری نیت سے ان کی طرف آ رہا ہے۔ غورث بن حارث نامی یہ مشرک مسلمانوں اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ اپنا ہدف حاصل کر لے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تو یہ مشرک عربی آہستہ آہستہ اس درخت کی طرف بڑھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اس نے آ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لٹکی ہوئی تلوار پر قبضہ کیا، اسے میان سے باہر نکال کر فضا میں لہرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے قریب تلوار اٹھا کر بلند آواز میں پکارتا ہے، اے محمد، کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو غطفان میں ایک بلند مقام حاصل کر لیتا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا واسطہ کسی عام شخص سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول سے ہے، جن کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لے رکھا تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بھی نہیں گھبرائے اور نہ ہی آپ کے دل میں کوئی خوف پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ فرمایا، بالکل بھی نہیں۔ رابی حیران پریشان ہے کہ تلوار تو اس کے ہاتھ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خالی ہاتھ ہے، ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی وہ بے خوف و خطر کھڑے ہیں۔ رابی نے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے قریب تان لی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل ایمان کے ساتھ فرمایا، مجھے تم سے اللہ بچائے گا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جب اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ادا ہوا تو اس کافر پر خوف و رعب طاری ہو گیا، اس کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ محترم قارئین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم صفت یاد کروانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے رب کے ساتھ مدد دی گئی ہے۔ دشمن آپ کو دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا۔ اس مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اسے تھام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کو اس کی طرف بڑھایا اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ مشرک اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ نہ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ اور نہ ہی وہ اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے سکا۔ وہ کانپ رہا تھا، کانپتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بھی نہیں، تلوار تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں،
ساتھ ہی کہنے لگا آپ اگر مجھے قتل نہ کریں اور معاف کر دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ سے لڑائی نہ کروں گا اور نہ ہی آپ کے خلاف لڑنے والی قوم کا کبھی ساتھ دوں گا۔ محترم قارئین، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قابو پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور فرمایا اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگا میں تو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس انکار کے باوجود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اب وہ اپنی قوم میں جاتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے میں تمہارے پاس سب سے بہترین شخصیت کے ہاں سے آیا ہوں۔ بعض سیرت نگار جن میں ابن اسحاق اور وقدی شامل ہیں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہوا، اس نے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی اور اس کی بدولت بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ امید کرتا ہوں واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔